نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ باب نمبر 18 باب و وقت المغرب، مغرب کی نماز کا وقت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نمازوں کے اوقات ترتیب سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس باب میں مغرب کی نماز کا ابتدائی اور انتہائی وقت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ان کا ایک اثر اور قول بیان کیا جو مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 506 پر ہے۔ وقال عطاء یجمع المریض بین المغرب والعشاء، فرماتے ہیں کہ جمع کرے گا مریض مغرب اور عشاء کو۔ مغرب اور عشاء کی نماز کو مریض آدمی جمع کر کے اکٹھا کر کے ادا کر سکتا ہے۔ جمع کرنے سے مراد بعض نے تو مریض کو مسافر پر قیاس کر کے جس طرح مسافر جو ہے جمع حقیقی اور جمع صوری دونوں کر سکتا ہے، اور جمع حقیقی کے اندر جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی وہ کر سکتا ہے۔ بعض نے تو یہی معنی مراد لیا کہ مریض کے لیے بھی یہ رخصت ہے، جس طرح کہ امام احمد اور اسحاق بن راہوے وہ اس بات کے قائل ہیں، اور بعض شوافع بھی اس بات کے قائل ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے چند شرطوں کے ساتھ اس کا جواز بیان کیا ہے۔ امام شافعی اور ان کے اکثر شوافع کا نظریہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے تو رخصت ہے لیکن مریض کے لیے رخصت نہیں ہے۔ البتہ صحابہ سے، نبی کے زمانہ یا صحابہ سے کوئی ایسی وضاحت نہیں ملتی کہ مریض دونوں نمازوں کو جمع حقیقتاً ان کو جمع کرے۔ البتہ جمع صوری اس کا جواز اس میں اتفاق ہے۔ اس جگہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا بھی نظریہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ مریض آدمی وہ ایک نماز کو مؤخر کرے اور دوسری کو مقدم کر کے درمیانے وقت میں ادا کر لے۔ جیسے مغرب کو آخری وقت میں، جب آخری وقت میں مغرب ادا کی تو اس کے اختتام پر آگے عشاء کا وقت شروع ہوا تو ساتھ ہی آگے عشاء کو ادا کر لیا۔ دیکھنے میں تو یہ دونوں کو جمع کیا گیا ایک وقت میں ہیں، لیکن حقیقتاً دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی گئی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جن کا وقت کا آپس کے اتصال ہے، یعنی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہی آگے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، درمیان کا اندر کوئی فاصلہ اور فرق نہیں۔ جیسے کہ صبح کی اور ظہر کی نماز میں فاصلہ ہوتا ہے، عشاء اور صبح کی نماز میں فاصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو فوراً دوسری کا شروع ہوتا ہے۔ ثابت سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مغرب کا آخری وقت عشاء کے ابتدائی وقت تک ہوتا ہے، کہ مغرب کا وقت ختم ہوا ساتھ عشاء کا شروع ہو گیا، تو گویا کہ یہ مغرب کا آخری وقت اس اثر کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 559، قال حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید وقال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا ابو النجاشی مولا رافع بن خدیج و عطاء بن صہیب، رافع بن خدیج کے مولا جن کا نام عطاء بن صہیب ہے۔ قال سمیت رافع بن خدیج، ان کا مولا اور غلام اپنے مالک رافع بن خدیج سے بیان کرتے ہیں، یقول کنا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ فینصرف احدنا،
پھر ہم میں سے کوئی ایک واپس لوٹتا، نماز ادا کر کے اپنے گھر کی طرف جاتا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، تو بے شک وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو بھی دیکھ لیتا۔ مغرب کی نماز آپ اتنی جلدی وقت میں ادا کرتے، اول وقت میں ادا کرتے کہ مغرب کی نماز ادا کر کے جب ہم جاتے تو اتنی روشنی ابھی باقی ہوتی کہ آدمی تیر چلائے، تیر جس جگہ جا کر گرے تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ تیر جا کر گرا ہے، اور تیر آپ جانتے ہیں کہ کافی فاصلہ طے کر کے گرتا ہے، اس کی جگہ تبھی نظر آئے گی جب بہت گہرا اندھیرا نہیں بلکہ کافی روشنی ہو۔ یعنی مغرب کی نماز کا وقت بیان کیا کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی جلدی نماز آپ ادا کرتے، قرات بھی اس کے اندر زیادہ لمبی نہ ہوتی تھی، صرف اتنا ہی ہے کہ مغرب کی اذان اور تکبیر کے درمیان صرف 2 رکعتوں کی اجازت ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، وہ بھی بڑی ہلکی قسم کی جس کے اندر زیادہ طوالت نہ ہو، اور ان 2 رکعتوں کا تذکرہ پیچھے وضاحت کے ساتھ گزر چکا ہے، جس میں حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری تینوں قسم کی، 2 قسم کی تو امام بخاری رحمہ اللہ لائے تھے، اور حدیث فعلی جو ہے وہ بلوغ المرام کے حوالہ سے حافظ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو درج کی ہے وہ بھی بتلائی تھی۔ اس کے اندر، اس باب کے اندر عطا رحمہ اللہ کے قول سے مغرب کا آخری وقت اور حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مغرب کا اول وقت، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 560، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علی قال قادم الحجاج، وہ فرماتے ہیں کہ حجاج جب آیا مدینہ کے اندر، پوری تفصیل یہ ہے کہ حجاج بن یوسف یہ جب مدینہ کے اندر آیا، کیونکہ یہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا عبد الملک بن مروان کی طرف سے، عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینہ کا گورنر بنا کر اس کو بھیجا گیا، اور اموی جو خلفاء تھے ان کی ایک ان کے اندر جو کمی کوتاہی چلی آ رہی تھی وہ نماز کو دیر سے ادا کرنا، نماز کو دیر سے ادا کرنا، ان میں اکثر لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی۔ تو حجاج بھی ایسے ہی کرتا تھا کہ جب یہ مدینہ میں آیا تو یہ بھی نمازوں کو لیٹ ادا کرنا، آخری وقت میں ادا کرنا۔ اس بات پر اہل مدینہ نے، ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ افضل اور اول وقت جو افضل ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر آخری وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے، تو انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا یہ اظہار کیا، سوال کیا کہ یہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی وضاحت کریں کہ اول وقت چھوڑ کر آخری وقت میں ادا کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیسا ہے۔ قال قادم الحجاج، جب حجاج آیا، فسألنا جابر بن عبداللہ، تو ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، انہوں نے فرمایا کہ نبوی طریقہ تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے بالحاجرہ، دوپہر سے مراد جب سورج ڈلتا، سورج ڈلتے ہی آپ ظہر کی نماز ادا کرتے، والعصر والشمس نقیۃ، اور عصر کی نماز پڑھتے جب سورج بالکل صاف ہوتا، چمکدار ہوتا، والمغرب اذا واجبت، اور مغرب ادا کرتے جب سورج غروب ہوتا، سورج غروب ہوتے ہی آپ مغرب کی نماز ادا کرتے، والعشاء احیانا و احیانا، عشاء کو کبھی اور کبھی، احیانا کے بعد آیا کہ لفظ مقدر ہوں گے کہ عشاء کی نماز جو ہے کبھی جب مقدم کر دیتے، احیانا یؤخرها و احیانا یؤجلها،
کبھی اس کو کچھ مؤخر کر دیتے، کبھی جلدی ادا کرتے۔ اور امام بخاری حدیث نمبر 565 کے اندر آگے یہ باب وقت العشاء آگے باب آ رہا ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے کہ اذا کثر الناس عجلا، جب لوگ جلدی آ جاتے، آپ فرماتے کہ دیکھتے کہ لوگ تقریباً پہنچ چکے ہیں تو آپ عشاء کی نماز جلدی ادا کر دیتے۔ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، جب لوگ کچھ قلیل ہوتے تو آپ ان کے انتظار کے اندر اور مؤخر کر دیتے۔ یہ صرف عشاء کی نماز کے ساتھ تھا، کیونکہ عشاء کی نماز کو جتنا مؤخر کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ باقی نمازیں ہمیشہ آپ نے اول وقت میں ادا کی، البتہ عشاء کی نماز کو اس کو ان کے اندر تاخیر پسند کی، تو آپ دیکھا کرتے اگر ساتھی پہنچ گئے ہیں، صحابہ پہنچ گئے ہیں تو کچھ جلدی کرتے، اگر دیر کر دی انہوں نے تو آپ بھی کچھ تاخیر کر دیتے۔ وَإِذَا رَأَىٰ مَأْبْتَهُ أَخَّرَ، جب دیکھتے ان کو کہ انہوں نے تاخیر کیے تو مؤخر کر دیتے۔ وَصُبْحَ كَانُوا او کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، اور صبح کی نماز آپ غلس میں ادا کرتے۔ غلس اندھیرا زیادہ ہو، روشنی کم ہو، تو زیادہ اندھیرا روشنی کم، اس وقت صبح کی نماز ادا کرتے، یعنی صبح بھی اول وقت میں ادا کرتے تھے۔ تو یہ 5 نمازوں کے اوقات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بتلایا۔ شاذ صورتیں تو کبھی کبھی بعض نمازوں کو مؤخر وقت میں کسی عارضے کی وجہ سے یا امت کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ اس وقت بھی نماز کا جواز ہے، لیکن عام آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا۔ حدیث نمبر 561، قال حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ قال كنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے، اذا توارت بالحجاب، جب سورج پردوں میں چھپ جاتا۔ پردوں میں چھپ جانے سے مراد سورج کا غروب ہو جانا، جیسے کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 32 میں بھی یہ لفظ آیا کہ حتی توارت بالحجاب، جب تک سورج پردوں میں جا چھپا۔ پردوں میں چھپنے سے مراد آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، غروب ہو جانا، یعنی مغرب کی نماز آپ سورج غروب ہونے کے ساتھ ادا کرتے، اور ساتھ ادا کرنے کا مطلب کہ وہ 2 رکعتوں کا ہی وقفہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ وقفہ نہ ہوتا۔ یہ حدیث نمبر 561 یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ثلاثیات میں سے ہے۔ ثلاثیات وہ روایات ہیں جن کی امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راویوں کا واسطہ ہے، 3 واسطوں تک وہ نبی تک روایت پہنچتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ پہلا واسطہ امام بخاری کے شیخ مکی بن ابراہیم ہیں، اور ان کے بعد دوسرا واسطہ یزید بن ابی عبید ہیں، اور تیسرا صحابی سلمہ کا۔ گویا کہ نبی تک یہ بات پہنچنے کے صرف 3 واسطے ہیں، اس لیے ان کو ثلاثیات میں شمار کیا گیا ہے۔ اور یہ محدثین کا طریقہ اور اصول ہے کہ جتنے واسطے کم ہوں اتنا اس کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی روایت کو اعلیٰ درجے کی کہتے ہیں، اور جس میں واسطے زیادہ ہوں اس کو سافل یعنی اس سے کم درجے کی کہتے ہیں۔ ہوتی تو دونوں صحیح ہے، اگر راوی دونوں کے ثقہ ہے تو راوی زیادہ ہیں کم ہیں تو دونوں صحیح، لیکن پھر ان کا جب مقابلہ بازی کیا جائے تو اس کے اندر کم واسطوں والی زیادہ شان مرتبہ مقام والی ہوتی ہے، کیونکہ جس کے اندر راوی کم ہوں گے اتنا اس کے اندر غلطی کا امکان بھی کم ہوگا، جتنے راوی زیادہ ہوں گے اتنے غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس غلطی کے امکان کی وجہ سے اس کو عالی اور سافل یہ 2 اس کی صورتیں بنائی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 562، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عمرو بن دینار
قال سمعت جابر بن زید عن ابن عباس قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبن جمیع و ثمانین جمیع۔ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں اکٹھی اور 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی یا پڑھائی۔ صحابہ جب آپ پڑھتے تھے فرائض تو آپ باجماعت کرتے تھے، اس لیے صلاح کا معنی پڑھنا، لیکن اس جگہ پڑھانے کا معنی ہوگا۔ 7 رکعتیں اکٹھی پڑھنا اور 8 رکعتیں اکٹھی پڑھنے سے مراد 7 سے مراد مغرب اور عشاء ہے کہ 3 فرض مغرب کے اور 4 عشاء کے، اور 8 سے مراد ظہر اور عصر ہے، 4 ظہر کے اور 4 عصر کے فرض مراد ہے۔ اکٹھی کرنے سے مراد کیا ہے، یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، وہاں بھی اس کی وضاحت کی تھی۔ بعض نے تو یہ بیان کیا کہ کسی عارضے کی وجہ سے حقیقی طور پر ان کو جمع کیا گیا، حقیقتاً ایک وقت میں دونوں کو پڑھا، لیکن کوئی عارضہ تھا، بارش کا یا کوئی اور عارضہ۔ لیکن اکثر اہل علم نے اس کا معنی جمع سوری والا بیان کیا ہے کہ یہ جمع سوری کی کیفیت تھی کہ مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں آپ نے ادا کیا، اسی طرح ظہر کو آخری اور عصر کو اول وقت میں ادا کیا۔ یہ جواز بتلانے کے لیے اگر کہ ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 19، باب من کارہ ان یقال للمغرب العشاء، باب ہے جو اس بات کو ناپسند کر سمجھتا ہے کہ مغرب کی نماز کو عشاء کہا جائے۔ عربوں کے بعض دیہاتی اور گنوارے لوگ انہوں نے کچھ اپنی اصطلاحات بنائی تھیں، تو وہ مغرب پر بھی عشاء کا لفظ بول دیتے، پھر فرق کرنے کے لیے عشاء الاولیٰ عشاء الاخرہ ایسے پھر اس کا فرق کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس سے ایک تو شریعت کے مقرر کردہ نام کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو شریعت نے مغرب کی نماز کا نام مغرب اور جو عشاء کی نماز کا نام عشاء رکھا ہے۔ تو اس طرح دونوں کو ہی، مغرب کو بھی عشاء اور عشاء کو بھی عشاء کہہ دیا جائے تو یہ ایک اصطلاح ہے جو شریعت کی مقرر کردہ ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ دوسرا تو اس کے اندر غلط فہمی کا اندیشہ ہے کہ کوئی کہے کہ مغرب کی نماز کو عشاء کہے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے، یہ عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، تو کوئی عشاء کو حقیقی عشاء سمجھے گا۔ تو جب 2 نمازوں پر ایک ہی لفظ بولا جائے تو وہم تو وہاں آئے گا، غلطیوں کے امکانات ہوں گے۔ تو ہر ایسی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو غلطی لگے، دوسروں کو وہم آئے۔ اور عشاء کا لغوی معنی رات کا ابتدائی اندھیرا ہوتا ہے، یہ عشاء کا لفظی معنی ہے کہ رات کا ابتدائی اندھیرا، تو جو شفق غائب ہونے تک رہتا ہے، شفق کے غائب ہونے تک یہ رات کا ابتدائی اندھیرا رہتا ہے۔ اگر مغرب کو عشاء کہا جائے تو وہم ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت غروب شفق کے وقت شروع ہوا، کیونکہ عشاء جو ہے وہ غروب شفق تک ہوتا ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ مغرب کا وقت غروب شفق پر شروع ہوتا ہے، حالانکہ وہ مغرب کا وقت شروع نہیں بلکہ وہ ختم ہونے کا وقت ہے۔ اصل کے اندر وہ مغرب کا وقت ختم ہونے کا ہے، لیکن اگر لفظی معنی کا اعتبار کر لیا جائے تو اس کے اندر وہ مغرب کے آخری وقت کو، جس میں وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو ابتدائی وقت قرار دینے کا وہم آئے گا، اس لیے آپ نے اس کو ناپسند کیا اور اسے منع کیا۔ چنانچہ حدیث 563 قال حدثنا ابو معمر و عبداللہ بن عمر، ابو معمر کنیت ہے لیکن عبداللہ بن عمر، ہوا ضمیر لگا کر اس کو بیان اس لیے کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اور شیخ نے تو ابو معمر ہی کہا تھا، لیکن ابو معمر کے اندر وضاحت نہیں تھی کہ وہ یہ کون راوی ہے، تو اس کا نام بتلا دیا کہ نام ان کا عبداللہ بن عمر ہے، چونکہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے اس کی
کنیت والے نام کی صراحت اور وضاحت کی ہے، اس لیے ہوا کا لفظ بڑھا کر اس کی وضاحت کر دی ہے تاکہ شیخ کے الفاظ بھی محفوظ ہو جائیں اور راوی کے نام کی تصریح اور وضاحت بھی ہو جائے۔ یہ محدثین کا اور امام بخاری کا ایک انتہا درجے کا احتیاط اور اس کے اندر انصاف کہ جو شیخ سے سنا ہے اسی طرح میں نے بیان کیا، اگر اس کے اندر کوئی وضاحت کی ضرورت ہے تو ہوا یا یعنی اس طرح کے الفاظ کہہ کے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اسی طرح بغیر اس کے صراحت کے وہ بیان نہیں کرتے۔ قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین قال حدثنا عبداللہ ابن بریدہ قال حدثني عبداللہ المزنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم المغرب۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہ غلبہ پالیں اعرابی لوگ، گنوارے اور عرابی لوگ نہ غلبہ پالیں تمہاری مغرب کی نماز کے نام پر، تمہاری مغرب کے نام پر عرابی اور گنوارے لوگ غلبہ نہ پالیں۔ وہ کیسے؟ وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ، عرابی اور گنوارے لوگ اس کو کہتے ہیں ہی العشاء، اس کو عشاء کہہ دیتے ہیں، تو وہ لوگ مغرب پر بھی عشاء کا لفظ بول دیتے ہیں، تو یہ نہ ان کی اصطلاح ان کا لفظ غالب آ جائے اور جو اصل عربوں کا لفظ ہے وہ مغلوب ہو جائے اور یہ گڑبڑ سی ہو جائے تو لوگوں کو وہم ہونا شروع ہو جائے کہ عشاء سے مراد کون سی ہے، کہ مغرب ہے یا عشاء ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مغرب کو مغرب اور عشاء کو عشاء کے لفظ سے تعبیر کیا جائے تاکہ اس کے اندر وہم اور غلطی وغیرہ نہ رہے۔ باب نمبر 20، باب و ذکر العشاء والعتمۃ ومن رآہا واسعا۔ باب ہے ذکر کرنا عشاء اور آتما کا، کہ یعنی عشاء کا لفظ بھی اور عشاء کے لفظ کو آتما بھی کہنا، ومن رآہ واسعا، اور اس آدمی کا نظریہ جو اس کے اندر وسعت سمجھتا ہے کہ عشاء کے پر عشاء کا لفظ بھی اور اس کو آتما کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گزشتہ باب میں شریعت کی اصطلاحی نام میں تبدیلی کی ممانعت تھی کہ شریعت نے جو ایک اصطلاحی لفظ استعمال کیا ہے اس کو اسی لفظ کے ساتھ ہی تعبیر کرنا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ مغرب پر عشاء کا لفظ یہ اطلاق کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری عشاء کو آتما کہنے کی گنجائش کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہم نہیں ہے، پیچھے والا تھا جب وہم ہے اور شریعت کی ایک اصطلاح کے اندر تبدیلی، اگر وہم نہیں ہے اور کوئی اصطلاح کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی تو ایک لوگوں کے ہاں ایک لفظ مروجہ ہے، اگر وہ استعمال کر بھی لیں تو اس کا جواز ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر افضل صورت ہے کہ یہ فلاں لفظ استعمال کریں، لیکن دوسرا لفظ بھی استعمال کر لیا جائے تو اس کا جواز ہے۔ مثلا عشاء کی نماز، قرآن نے عشاء کی نماز کے لیے لفظ عشائی استعمال کیا سورہ نور میں، لیکن بعض عرب لوگ عشاء کی نماز کو آتما بھی کہتے تھے۔ آتما اندھیرے کو کہتے ہیں، اندھیرے کی نماز، جس طرح ہمارے دیہاتی لوگ سوتے کی نماز کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اندھیرے کی نماز، رات کی نماز، سوتے کی نماز، ان کا جواز تو ہے لیکن یہ کہ اتنا پسندیدہ لفظ نہیں ہے۔ بہتر افضل یہی ہے کہ جس کو قرآن نے استعمال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر استعمال کیا، وہی استعمال کیا جائے۔ تو بہرحال اگر وہم کا خطرہ ہو تو پھر تو اس کا وہ ناپسند ہے، جس طرح کہ مغرب کو عشاء کہہ دینا۔ اگر کوئی وہم نہیں آتا تو ویسے ہی لفظ دو ہیں، ان میں دونوں کے اندر افضل لفظ کون سا ہے، بہتر کون سا ہے، شائستہ اور مہذب لفظ کون سا ہے، تو اس کو استعمال کیا جائے بجائے اس کے کہ جو اس کے بجائے دوسرا، جس طرح کہ ہمارے ہاں پنجابی اور اردو کے الفاظ ہیں تو اردو کے الفاظ کے اندر کوئی شائستگی زیادہ ہوتی ہے، مہذب وہ لفظ زیادہ ہوتا ہے بنسبت پنجابی کے، تو اس کی بجائے
وہ لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے ہاں ظہر کو پیشی کی نماز، عصر کو دیگر دی نماز اس طرح کہہ دیتے ہیں. یہ پیشی دیگر کہنے سے اگرچہ لوگوں کو پتہ تو چلتا ہے یہ فلاں نماز ہے، کہ وہم تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اتنے اچھے لفظ نہیں ہے. ان کے بجائے ظہر کو ظہر، عصر کو عصر کہا جائے، جو ایک اسلامی اور شرعی اصطلاحات ہیں حتی الامکان اس کا پاس اور لحاظ کرنا چاہیے. قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں سے سب سے زیادہ ثقیل اور بھاری نماز منافقوں پر وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے. اس لیے کہ منافقوں نے نماز ادا کرنی ہوتی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اللہ کی رضا تو مقصود ہی نہیں ہے، صرف ریاکاری دکھلاوے کے لیے اور اپنا ایک مسلمان ظاہر کرنے کے لیے. اور فجر اور عشاء کے وقت دیکھنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. اندھیرے میں کون ہے؟ ایک تو اندھیرے کی وجہ سے دوسرے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، جس نے آنا ہے وہ آئے گا، باقی افراد گھر میں ہیں. تو اس کا اندر کوئی ریاکاری والا اتنا پہلو نہیں ہوتا، اور اس لیے منافق وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی آگا پیچھا کر کے جان بچا لیتے ہیں. اور ویسے بھی نیند کو چھوڑ کر وہی نیند کی قربانی دے گا جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافیاں مانگنا. تو یہ وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا عقیدہ یقین ہے، اور اس کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں اس کے سامنے ہیں. تو جو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، لوٹ گسوٹ کرو، تو جیسے ہے کہ وقت کٹی کرو، پاس کرو، تو اس نے دکھلانے کے لیے مفاد پرستی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، آگے پیچھے ڈنڈی مارے گا. اس لیے فرمایا کہ نمازوں میں سے منافقوں پر سب سے زیادہ ثقیل اور بھاری نماز یہ عشاء اور فجر کی ہے. وقال لو یعلمون ما فی العتمۃ والفجر. آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کیا کچھ اجر و ثواب ملتا ہے فجر کی نماز میں اور آتمہ کے میں. آتمہ اور فجر کی نماز کا کیا اجر و ثواب ہے؟ آتمہ سمرا یہاں عشاء کی نماز ہے. تو یہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آتمہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ثابت سے یہ ہوا کہ عشاء کی نماز پر آتمہ کا لفظ کا استعمال کرنا اس کا جواز ہے. قال ابو عبداللہ والاختیار ان یقول العشاء. امام بخاری فرماتے ہیں کہ راجح اور مختار بات یہ ہے کہ عشاء کہا جائے. دلیل لقول تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد صلاۃ العشاء، سورہ نور کی آیت نمبر 58، کہ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 3 وقت ہیں جن وقتوں میں غلام بھی اور چھوٹے بچے بھی گھروں میں اجازت لے کر جائیں. ان کے اندر صبح کا وقت، دوپہر کا وقت جب آدمی قیلولہ کے لیے آرام کے لیے لیٹتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد. تو یہاں عشاء کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، اور قرآن کی اصطلاح جو ہے ان سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے. تو جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں. تو اس لیے راجح بہتر افضل یہ ہے، قرآن کی لغت بھی یہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر استعمال بھی اس کے لیے عشاء کا تھا. لیکن کبھی کبھی آپ نے باقی لوگوں کے کا جو عام ان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اس کو بھی استعمال کیا ہے. یعنی جواز تو ہے لیکن بہتر عشاء کے لفظ کا استعمال ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے وضاحت کی کہ سلف میں بعض کچھ لوگوں سے عشاء کی نماز کو آتمہ کرنا وہ ممنوع اور انتہائی ناپسند قرار دیا گیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ مطلق طور پر کہتے ہیں کہ عشاء اور آتمہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل اس کا ممنوع قرار دینا یہ بھی محل نظر، اور برابر دونوں کو قرار دینا یہ بھی نہیں. البتہ راجح اور مرجوح اس میں ہوگا. راجح بات یہ کہ اس کو عشاء کہا جائے. اب
چند آثار درج کرتے ہیں جن کے اندر عشاء کی نماز پر عشاء کا لفظ بھی اور آتمہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي موسیٰ قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاۃ العشاء فَأَعْتَمَ بِهَا۔ ابو موسیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے باری مقرر کر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی عند صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے وقت، فَأَعْتَمَ بِهَا، تو ایک دفعہ آپ نے کافی اندھیرا کر دیا۔ تو ہم جو مہاجر اور انصار جن کے آپس میں مواخات تھی، تو کوئی جب دور گھر والے ایک آتا دوسرا پیچھے گھر میں رہتا یا گھریلو کام وغیرہ سنبھالتا، تو ہم نے باری مقرر کر کی تھی۔ تو ایک دفعہ عشاء کی نماز آپ نے کافی دیر میں ادا کی۔ یہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ امام بخاری رحمہ اللہ متصل سند کے ساتھ اگر حدیث نمبر 567 کے اندر لائے ہیں تو اس کے اندر یہ اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ وقال ابن عباس و عائشہ آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء۔ حضرت ابن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اندھیرا کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کا۔ وقال بعضهم عن عائشہ آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمہ، بعد نے بیان کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اندھیرا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتم والی نماز کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول حدیث نمبر 571 میں آگے باب 9 قبل العشاء میں آ رہا ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر متصل سند کے ساتھ یہ حدیث نمبر 566 باب فضل العشاء کے تحت آ رہا ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے، تو یہ بھی عشاء کا لفظ استعمال کیا، یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ متصل سند کے ساتھ امام بخاری حدیث نمبر 560 اور 565 کے اندر یہ لائے ہیں۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء، کہ آپ عشاء کی نماز کو کچھ دیر سے ادا کرتے، یہ بھی متصل سند کے ساتھ امام بخاری حدیث نمبر 547 میں پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، کہ آپ نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، یہ بھی متصل سند کے ساتھ آگے امام بخاری حدیث نمبر 572 کے اندر لائیں گے۔ وقال ابن عمر و ابو ایوب و ابن عباس صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اثر امام بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1673 کے تحت لائے ہیں، اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اثر متصل سند کے ساتھ حدیث نمبر 1674 میں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول متصل سند سے حدیث نمبر 543 میں پیچھے گزر چکا ہے۔ ان تمام روایات اور آثار سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز اس پر آتمہ کا لفظ استعمال کرنے کا جواز تو ہے، خود آپ نے استعمال کیا، لیکن اکثر آپ کا استعمال وہ عشاء کا تھا، اور قرآن نے بھی اس کو عشاء کا لفظ ہی کہا ہے۔ حدیث نمبر 564 قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال سالم اخبرنی عبداللہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ صلاۃ العشاء، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ وہی التی ید الناس العتمہ، یہ عشاء کی نماز وہی ہے جس کو لوگ آتمہ کہتے ہیں۔ ثم من صرف فاقبل علینا، پھر آپ نے انصراف فرمایا اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ارأیتم لیلتکم ھذہ، تو میں نے اپنی اس رات کو دیکھا، فإن رأس مئۃ سنۃ منہا، بے شک اس صدی کے اختتام تک لا یبقى ممن هو علی ظہر الارض احد، بے شک 100 سال کے اختتام پر، اس صدی نہیں بلکہ مطلق جب آپ نے فرمایا تھا اس وقت سے لے کر 100 سال تک
نہیں باقی رہے گا کہ جو بھی زمین کے اوپر اب موجود ہے، جو اب زمین پر زیرو موجود ہے، آج سے 100 سال تک وہ باقی نہ رہے گی، بلکہ تمام وفات پا جائے گی۔ محل استدلال یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز آپ کے لیے آپ نے آتما کہا اور فرمایا کہ لوگ اس کو آتما کہتے ہیں، تو گویا کہ لوگوں کی یہ بات آپ نے بیان کی ہے، خود آپ اس کے لیے عشاء کا لفظ ہی استعمال کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔